اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیو، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب لوگوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ محترم بھائیو، ہم سب لوگوں کو ایک بات اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان یہ معاشرتی مخلوق ہے، یعنی یہ اکیلے نہیں رہ سکتا، بلکہ بہت سارے لوگوں کی مدد سے اس کی زندگی چلتی ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اکیلا رہوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو کھانا کھا رہا ہے، بیج بونے والے الگ رہتے ہیں، کاٹنے والے الگ رہتے ہیں، مل میں لانے والے الگ رہتے ہیں، پھر مل سے دکان کو لانے والے الگ رہتے ہیں، پھر دکان سے خرید کر کے لانے والے الگ رہتے ہیں، پکانے والے الگ، تب جا کر کے اس کے منہ پہ آتا ہے۔ تو کتنے لوگوں کی مدد یہ حاصل کیا، تو یہ معاشرتی مخلوق ہے، سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہنے والا۔ اور قرآن نے بھی ہمیں یہی تاکید فرمائی کہ سب مل کر کے رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، گھر کے اندر سارے افراد مل کر کے رہیں، ایک دل و جان ہو کر کے، اور معاشرے کے اندر سب لوگ مل کر کے رہیں، مسلم قوم مل کر کے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی، سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی بھی ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے بخار میں مبتلا ہو کر کے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کی، مل کر کے رہنے کی بہت بڑی اہمیت قرآن میں ہے، حدیث کے اندر ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی، اس کے چند بچے تھے، 5-6 بچے تھے۔ مرنے کا وقت اس کے قریب آ گیا، انتقال کا وقت، تو اپنے سارے بچوں کو بلایا، بٹھا کر کے اس نے کہا کہ بیٹا، ایک لکڑی دیا، کہا کہ اس کو توڑو۔ بچے جو ہے بڑے ہٹے کٹے تھے، نوجوان تھے، اور ایک دم میں اس نے لکڑی کو توڑ دیا۔ تو ایسے ہی 4-5 لکڑیوں کا گٹا بنا کر کے دیا اور کہا کہ اس کو توڑو، تو بچے توڑ نہیں سکے۔ تو بیٹوں کو باپ نصیحت کرتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے جانے کے بعد تم مل کر کے رہو، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو۔ اگر تم اکیلے ہو جاؤ گے، ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ گے، متنفر ہو جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، پھوٹ جاؤ گے، تو دیکھو ایک لکڑی کو آہستہ آرام سے تم نے توڑ دیا تو لوگ تم کو توڑ دیں گے، لیکن اگر تم مل کر کے رہو گے، ایک دل و جان کے ساتھ رہو گے، تو جس طرح لکڑیوں کے گھٹے کو تم توڑ نہ سکے، ویسے ہی تم کو کوئی توڑ نہ سکے گا۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے مل کر کے رہنے کی، اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز فرض ہوئی ہے، اور اسی لیے حج کی عبادت فرض ہوئی ہے، اسی لیے روزہ فرض ہوا ہے۔ دیکھیں کہ سب ایک ساتھ روزہ کھولتے بھی ہیں، روزہ چھوڑتے بھی ہیں، افطار کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ اسی طرح عید کا دن ہے، سب مل کر کے نماز پڑھتے ہیں، عید اور جماعت کے ساتھ نماز ہے۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ اجتماعیت چاہتا ہے، یعنی مل کر کے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ماں اور بہنوں، آج کچھ سبق آموز باتیں ہم سنیں گے کہ اتنا سب کچھ بولنے کے باوجود لوگ مل کر کے کیوں نہیں رہتے۔ گھر کے اندر بھی اکثر لوگوں کے دل الگ الگ رہتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگ الگ الگ رہتے ہیں، مل کر کے کیوں نہیں رہتے؟ تو اس کے چند اسباب ہیں۔ یہ اسباب اگر ہم جو نہیں کرنے کا ہے وہ نہ کر کے، جو کرنے کا ہے اگر وہ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ملاپ ممکن ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے، کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہے تکلیف دینے والے سے دور رہتے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں اور ہم دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ جو ہے جو ہم کو تکلیف دیتا ہے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں ملاوٹ اور اتحاد اتفاق کبھی نہ ہوگا اگر ہم ہماری طرف سے کسی کو ایذا پہنچاتے ہوں، تکلیف پہنچاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ اللہ کے نزدیک پوزیشن کے اعتبار سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگ بات کرنا چھوڑ دیے ہوں اس کی برائی کی وجہ سے،
ارے بات کرنے پر کچھ نہ کچھ برائی ہوتی، کچھ نہ کچھ ہم کو نقصان ہوتا بول کر کے لوگ جس کو چھوڑ دیں، وہ آدمی کے بارے میں نبی بول رہے ہیں کہ وہ سب سے برا آدمی ہے، تو لوگوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم وہ آدمی، وہ عورت، وہ مرد مومن نہیں ہے جو عورت، جو مرد اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اپنے پڑوس کو، اپنے اڑوس کو تکلیف دیتی ہے۔ تو تکلیف دینے سے کیا ہوگا؟ مل کر کے نہیں رہیں گے، لوگ الگ ہو جائیں گے۔ تو زیادہ ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب سخت مزاج ہوتا ہے تو لوگ اسے دور ہو جاتے ہیں۔ سخت مزاجی یہ بہت بری بلا ہے۔ اللہ نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ لوگوں کے اندر کافر بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن سب ہیں۔ اب وہ لوگوں میں مومن خاص ہو گئے، اور مومن میں اپنے خاص لوگ اگر ہیں، رشتہ دار ہیں، تو اور کتنا اچھا بات کرنا چاہیے ان لوگوں کو آپس میں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ باتوں کے ذریعے سے، سخت مزاجی کے ذریعے سے لوگوں میں دشمنی پیدا کرنے لگواتا ہے۔ تو یہ اصول ہم اپنا لیں مل کر کے رہنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سخت مزاجی سے نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر بڑا کرم کیا کہ ہمارے نبی بڑے نرم مزاج تھے۔ جس کے اندر نرم مزاجی آئے گی سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا اس کو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہوئے۔ تو جو نرم دل ہوتا ہے اللہ کی رحمت والا ہے، وہ اللہ کی رحمت اس کو ملی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بولے کہ ہمیشہ سخت مزاج رہے، شیر کے جیسا میں رہتا ہوں، ہمیشہ سخت مزاج رہتا ہوں، تو یہ انسان کے لیے ناممکن بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی سخت مزاج رہتا ہے، لوگ اسے ڈرتے ہوں یا ڈر کر کے عزت کرتے ہوں، یہ سخت مزاجی اس کی کب تک رہے گی؟ جب تک جوانی ہے تب تک۔ جب بڑھاپے میں ایک کا وہ سہارا، ایک کا وہ محتاج بنے گا، پھر وہ اس کو کون آگے سامنے آئے گا؟ مل کر کے کون رہے گا اس کے ساتھ؟ تو اس لیے سخت مزاجی یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا اخبرکم باہل النار، جہنم میں کون کون جائیں گے میں بتاؤں؟ اس کے بعد کہا کل عتل جواد مستکبرین، سخت مزاج آدمی، تکبر کرنے والا آدمی، یہ لوگ جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو سخت مزاجی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، دنیا میں بھی مل کر کے نہیں رہتے۔ تو انسان سخت مزاج نہ ہو، نرم مزاج ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا نہ سمجھے، اس سے بھی لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ مجھے کمتر سمجھے، دنیا کے اندر کوئی بھی یہ نہیں پسند کرے گا کہ لوگ مجھے کمتر سمجھے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، تو جو لوگ ہیں جن کو ہم کمتر سمجھ رہے وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، اتحاد اتفاق ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی عمومیت کی زندگی گزارتے تھے، سب کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی سب کے ساتھ رہتے تھے، سب میں ایک رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی 3 لوگ جا رہے ہو، 3 لوگوں میں سے ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں ان دونوں سے بہتر ہوں، تو اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ آدمی ہے۔ بولے سب سے برا آدمی کون ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں سے میں بہتر ہوں۔ تو عمومیت کی زندگی گزارے کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا، اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے کہ میں نرمی کے ساتھ رہوں، جھک کر کے رہوں، خشوع و عاجزی کے ساتھ رہوں، میں اکڑ کر کے نہ رہوں۔ کوئی بھی آدمی کسی آدمی پر جو ہے کسی آدمی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ بڑا سمجھنا اپنے آپ کو کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اچھے کپڑے پہن لے اور اچھا کنگھی کر لے، اچھے جوتے پہن لے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی نے کہا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے پہنو، کنگھی کرو، سب کچھ کرو۔ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق بات آئے تو جھٹلا دے، لوگوں کو کمتر سمجھے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ ایسا سمجھے۔ تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بھی لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں بھائی بہنیں کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق اڑانے سے بھی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ایک مرتبہ بیٹھیں گے، اس کے بعد نکل کر چلے جائیں گے، وہ کبھی آپ سے نہیں ملیں گے آ کر۔ اتحاد اتفاق کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کے لیے یہ سبق ضروری ہے کہ ہم کسی کا بھی مذاق نہ اڑائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں نصیحت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ مومنو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا معلوم تمہیں کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو، تم سے اچھا ہو؟ کیا معلوم ہے ہم کو؟ تو کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ مومن لعنت کرنے والا، تانا دینے والا، کسی کا مذاق اڑانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز
سب مل کر کے رہنے کے لیے انسان دھوکے بازی سے، چال بازی سے دور رہے. مومن کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکے سے بچانے والا ہو لیکن دھوکہ دینے والا نہ ہو. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو گئے، وہاں پر جا کر کے دیکھا کہ غلہ رکھا ہوا ہے تو سوکھا غلہ اوپر ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا تو اندر کچا غلہ تھا، خراب مال تھا. تو جو بیچنے والے تھے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لوگ دیکھ کر کے لے لیں گے، اس لیے سوکھا مال میں نے اوپر رکھا اور خراب مال میں نے نیچے رکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا لا یلدغ المؤمن فی جحر مرتین، ایک ہی سوراخ سے مومن 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. ایک مرتبہ ہم نے کسی کے ساتھ چال بازی کر لی، کسی کو ہم نے دھوکہ دے دیا، تو اب وہ کیا دوبارہ ہم سے ملے گا؟ نہیں ملے گا. جب نہیں ملا تو اتحاد اتفاق کہاں رہا، سب الگ ہو جاتے. ایک مرتبہ دیکھ لیتے کہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس سے دور رہتے. ہمارے اندر چال بازی نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ 2 منہ رکھنا یہ بھی دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے. 2 منہ رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کے پاس جائے، اس کے پاس ایک الگ منہ دکھائے، دوسرے آدمی کے پاس جائے اس کا الگ منہ دکھائے. یعنی ایک ہی آدمی کے بارے میں اس کے سامنے اس کی تعریف کرے اور اس کے پیچھے دوسروں کو اس کی برائی بیان کرے. سامنے اچھے سے رہے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرے. یہ 2 منہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامۃ لسانان من نار. دنیا کے اندر جو آدمی 2 منہ رکھتا ہے، 2 چہرے رکھتا ہے، 2 زبانیں رکھتا ہے. 2 زبانیں کا مطلب سامنے آپ کی تعریف کر رہے اور باہر جا کر کے دوسروں کے سامنے آپ کی برائی بیان کر رہے. جس زبان سے اچھا ہی بولا وہی زبان سے برائی بھی بول رہا ہے جا کے. ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی آدمی کے تعلق سے بات کر رہے، یا آپ بہت اچھے بول رہے اور باہر جا کر کے بہت برے آدمی بھائی انہوں بول رہے. اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے برائی بیان کی ہے اس کو چھوڑ دے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو 2 زبانیں رکھے گا دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 انگار کی زبانیں اس کو عطا فرمائیں گے. قیامت کے دن انگار کی زبانیں ہوگی اس کو. تو یہ بہت بری چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ 7ویں بات یہ ہے کہ غیبت اور چغلی نہ کریں. غیبت اور چغلی یعنی ایک دوسرے کو لڑانے کی نیت سے اس کی برائی اس کو بولنا، اس کی برائی اس کو بولنا، یہ کام کرنے والے سے لوگ دور رہتے ہیں. ہمارے اندر غیبت اور چغلی نہ ہو، جو بھی ہو صاف صاف معاملہ ہمارا ہو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا انبئکم ما العزہ ہی النمیمہ الخالۃ بین الناس. یہ نمیمہ کیا ہے میں بتاؤں؟ لوگوں کے درمیان نفرتہ کی پیدا کرنے کی نیت سے ایک کی برائی دوسروں کو بولنا. ایسا بولنے والے سے لوگ دور رہتے ہیں اور اس کے سامنے کوئی بات نہیں بولتے. اگر بولیں گے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں جا کر کے دوسروں کو لگا کر کے فساد اور فتنہ پیدا نہ کر دے. تو یہ بھی ہمارے مل جل کر کے رہنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس سے بھی ہم دور رہیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنے والے نہ بنے، خواہ کے مسائل کھڑے کرنے والے نہ بنے، لوگوں کے لیے آسانی پہنچانے والے ہم بنے. بعض لوگ ہوتے ہیں خواہ کی باتیں بول کر کے لوگوں کے لیے تکلیف اور مصیبت پیدا کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کا وہ واقعہ مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا؟ گائے کیسی ہونا؟ موٹی ہونا، پتلی ہونا؟ موٹی ہونا تو کون سے کلر کی ہونا، کیسی ہونا؟ دیکھو سوالات کے ذریعے سے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. آخر میں جو گائے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ پورے گاؤں کے اندر ایک ہی گائے ملی. ان لوگوں نے سوالات کر کر کے اپنے اوپر مشقت ڈال لی. بس گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کوئی بھی گائے لاتے ذبح کر دیتے، ہو جاتا. خواہ کے مسائل انہوں نے اپنے اوپر پیدا کر لیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا کیے، عشاء کی نماز لمبی کر دی جماعت کے ساتھ. انصاری صحابہ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے، شام میں آئے تھک کے رہتے، نماز کھڑے کھڑے لمبا سورہ بقرہ شروع کر دیے تھے. تو بعض صحابہ کرام کیا کیے، نماز توڑ دیے، الگ سے جو ہے نماز آہستہ 4 رکعت عشاء پڑھ کے چلے گئے. حضرت معاذ کو معلوم ہوئی یہ بات. حضرت معاذ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں. تو یہ جو کام کیے تھے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کے کہا یا رسول اللہ ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں. معاذ دیکھے تو عشاء کی نماز بھی سورہ بقرہ شروع کر دیے. بہت تکلیف ہے، نماز توڑ دیے ہم لوگ، نماز توڑ کے الگ سے نماز پڑھ لے کے جا کے چلے گئے. حضرت معاذ کو نبی رسول بلا کے بولتے معاذ لوگوں کے اندر تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو. عشاء کی نماز میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اسی طرح سے والشمس وضحاہا، اس طرح کی صورتیں پڑھاؤ، چھوٹی صورتیں پڑھاؤ. مسائل کھڑا کرتے ہو لوگوں میں، یہ بات بولے.
دیکھو دور ہو کے چلے گئے نہ ہو، مل کر کے نہیں رہے، کیونکہ آپ بات کرنے پر مصیبت کھڑا کرتے ہیں تو کون آپ سے ملے گا؟ لوگوں کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کرنا چاہیے، ان کو نقصان کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 9ویں بات یہ ہے کہ ہماری بات اور ہمارا عمل یہ دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے۔ بات الگ ہے، عمل الگ ہے تو لوگ دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ہے سنتوں کی حفاظت کرنے کی بات کرتا ہے، خود فرضوں کو چھوڑتا ہے، ایک آدمی ہے تقویٰ کی بات کرتا ہے، حرام تجارت کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، خود برائی کرتا ہے، تو اس سے لوگ مل کے نہیں رہیں گے۔ بیکار آدمی ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں۔ ہمارے نبی کی عادت کیا تھی؟ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ مہمان نوازی کرو بولے، مدینے میں مہمان آیا تو سب سے پہلے اپنے ازواج مطہرات کو پوچھا بھیجے کیا ہے، بولو کچھ نہیں ہے، تب دوسرے صحابی کے پاس لے کے گئے وہ مہمان کو۔ تو جو ہم بولتے ہیں نا، عمل کرنے والے بھی ہم بنے۔ اور 10ویں بات، آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کے مال اور لوگوں کی جیب کا خیال نہ کریں، اس سے بھی لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک ایسی بات بتائیے مجھے، اگر میں عمل کروں اللہ بھی مجھے محبت کرے، اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے، سب مل کر کے رہیں، اللہ بھی چاہے مجھے، بندے بھی چاہے مجھے، ایسا عمل مجھے بتائیے۔ تو نبی نے کیا عمل بتایا؟ نبی نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ایدی الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی برتو، زیادہ دنیا کو پکڑا لو نہ کو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اور لوگوں کے ہاتھوں میں جیبوں میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے مال کی طرف ہمارا دماغ ہے، ان کے جیبوں کی طرف ہمارا ذہن ہے، ہماری آنکھیں ہیں، تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم سے مال چاہتا ہے تو لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے کچھ امید نہ رکھیں، لوگوں سے کچھ امید نہ رکھیں، اس سے لوگ چاہیں گے، مل کر کے رہیں گے۔ جس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کا مال ہمارے پاس آ جائے یا اس کی کچھ مل جائے ہم کو، تو لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ 10 کچھ اہم اسباق ہیں، اہم چیزیں ہیں جو ہم کو کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر بار، معاشرہ اور سوسائٹی، سارے لوگ مسلمان ان چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو سب مل کر کے رہیں گے، ورنہ اتحاد کی باتیں بہت ہوتی ہیں، مل کر کے رہنے کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ لوگوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں تکلیف دینے والے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر میل ملاپ نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔